اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ کی جلد نمبر 2 کے ریڈنگ کے اس دوسرے حصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے ریڈر زہرا علی۔ ہیڈنگ ہے حافظ القرآن اور پیج نمبر ہے 23۔ بدون تردید اگر انسان چاہتا ہو کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی صفات کے ساتھ متصف ہو تاکہ امام کے نزدیک ہو، امام کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے، شیطان اور نفس امارہ کے شر سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ تزکیہ نفس کرے، خلوص نیت اور روح معنوی رکھتا ہو۔ کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر خواہی آری بکف دامن او، بے روی دامن از ہر چے جزا دست برچین، یا کم از کم اتنا کرے کہ جو علم رکھتا ہے اس پر عمل کرے اور خدا کی رضا کے لیے اعمال میں خلوص برقرار رکھے۔ کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ من عمل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، یعنی اگر کوئی شخص جو کچھ جانتا ہو اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز کا علم عطا کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ حقیقت میں پرہیزگار متقی وہ شخص ہے جو احکام اسلام سے یاد کردہ امور پر عمل پیرا ہونے کی فکر کرے، پہلے مرحلے میں ان کو انجام دینے کے لیے اہتمام کرے اور چھوٹے سے چھوٹا دستور بھی ترک نہ کرے اور ترک کرنے والے کاموں کو انجام نہ دے، نہایت کوشش کے ساتھ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے خلوص رکھتا ہو۔ اگر کوئی بھی خلوص نیت کے بغیر انجام دے، ایسی صورت میں حقیقتاً اور یقیناً حضرت بقیت اللہ روح الفدا توجہ نہیں فرمائیں گے۔ اس کے متعلق یعنی ایسی صورت میں کہ کوئی بھی کام خلوص نیت کے بغیر انجام نہ دے تو یقیناً امام زمانہ توجہ فرمائیں گے۔ اس کے متعلق ایک عجیب قسم کا واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسے قارئین کتاب کے لیے ہم یہاں پر درج کرتے ہیں۔ سال ہجری 1332 ہجری میں ابھی میں نیا قوم میں وارد ہوا تھا اور 15 دن تک حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقائی شیخ محمد رازی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ اسی مدت کے دوران ایک شخص کربلائی بنام محمد کاظم کریمی ساروقی بھی معظم لے کا مہمان تھا۔ میں اس وقت فدایان اسلام کے ساتھ ارتباط رکھتا تھا، بالخصوص ان کی رہبر مرحوم حجت الاسلام سید مجتبیٰ نواب صفوی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے۔ یہ مجتبیٰ سید نواب صفوی اور حاجی آقائے رازی آقائے کربلائی محمد کاظم کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ وہ احترام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ اہل علم میں سے تھا، نہ اس لیے کہ وہ صاحب قدرت تھا، نہ اس لیے کہ وہ مالدار تھا، اور نہ اس لیے کہ وہ لوگوں میں مقام و منزلت رکھتا تھا، بلکہ فقط اس لیے کہ احکام اسلام سے جو کچھ یاد کیا تھا، جو علم حاصل کیا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی اس پر خاص نظر تھی۔ حضرت کی طرف سے بزرگ ترین معنوی دولت حاصل تھی، یعنی ایک لہجے میں اسے حضرت نے حافظ قرآن بنا دیا تھا، اور وہ بھی معمولی حافظ نہیں بنایا تھا بلکہ ہر صورت اور ہر آیت کی خواص اور تمام خصوصیات کی بھی تعلیم دی تھی۔ میں نے جو 15 دن اس کے پاس گزارے، میں نے خود اسے اس دوران کئی واقعات دیکھے، ان میں سے چند میں قارئین کرام کے لیے نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن کا حافظ خاص نظر کرم کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہوا تھا۔ عام طور پر جو شخص قرآن پاک حفظ کرتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، بلکہ اگر بہترین حافظہ رکھنے والا انسان 100 سال تک محنت کرتا رہے تو بھی اس جیسا حافظہ بننا ممکن نہیں ہے۔
ضمناً یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ کربلائی محمد کاظم اس قدر حافظے کا کمزور کم استطاعت کا مالک تھا کہ میں نے 15 دن اس کے ہاں قیام کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا کہ میرا نام یاد کرے، مگر بہت زحمت کے ساتھ آخری دنوں میں میرا نام اور قوم یاد کی۔ عوام میں زیادہ مشخص بھی نہ تھا۔ اے کاش کہ آپ اسے دیکھتے کہ اس کی سادگی، استطاعت کا کم ہونا اور حافظے کا کمزور ہونا بطور معجزہ قرآن کریم یاد کرنے پر بہت بڑی اور بہترین دلیل تھی، اور وہ بھی عام قسم کا حافظہ نہیں بلکہ آئندہ صفحات پر جو واقعات درج کر رہے ہیں کئی مرتبہ علماء اور مراجعین تقلید کی موجودگی میں پیش آئے ہیں۔ غور کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ یقین کریں گے کہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں کہ معمول کے مطابق اس طرح حافظہ ہو سکے۔ مثلا مرحوم حجت الاسلام آقائی سید عبدالحسین واحدی جو فدایان اسلام کے افسر میں سے ایک تھے، انہوں نے بہت کوشش کے ساتھ چند صورتوں کے کلمات اکٹھے لکھے، ایک دن علماء کی خدمت میں پڑھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی احتمال نہیں کیا کہ وہ آیات قرآن پاک میں سے نہیں، لیکن کربلائی محمد کاظم نے اسے کہا یہ لفظ فلاں سورت سے ہے، فلاں آیت فلاں سورت سے ہے۔ تقریباً 20 کلمات کو 20 سوروں سے بیان کیا، ہر ایک سورت کا نام بھی بتایا اور اس آیت سے ماقبل اور بعد میں تلاوت فرمایا، اور کہا چند الفاظ اپنی طرف سے آیت کے ساتھ وصل کر کے آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ علماء کی موجودگی میں ہوا تھا۔ تمام نے کہا احسنت۔ بعض لوگوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسے بھی دیے۔ ایک دن میں نے ایک شخص کو تعارف کرایا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں جس طرح سورہ فاتحہ یاد ہے اس کو پورا قرآن کریم حفظ ہے۔ اس نے اپنا رخ میری طرف کیا اور پوچھا سورہ حمد تو تجھے اچھی طرح سے حفظ ہے؟ میں نے کہا یہ تو واضح ہے، ہر روز واجب نماز میں کم از کم 10 مرتبہ ضرور پڑھتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ سورہ حمد کے درمیان والا لفظ کون سا ہے؟ میں نے چاہا کہ سورہ کے کلمات کو شمار کروں تاکہ اسے بتاؤں درمیان والا لفظ کون سا ہے۔ اس نے کہا نہ، بغیر شمار کے اسی طرح سے بتاؤ۔ میں نے کہا اس طرح سے تو مجھے نہیں معلوم۔ اس نے خود بتایا کہ سورۃ حمد کا درمیان والا کلمہ نستعین ہے۔ کہا 12 کلمات اس سے پہلے، 12 اس کے بعد ہیں۔ یہ درمیان میں واقع ہے۔ مجھے اس قصے کے بعد امتحان اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ قرآن کریم کے تمام کلمات کو نہایت دقتی اور دقیق حساب کے ساتھ اسی طرح جانتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی وقت سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں کلمہ قرآن پاک میں کتنے نمبر پر ہے تو وہ فوراً بغیر توقف کے بتا دیتا تھا کہ مثلاً یہ کلمہ قرآن مجید میں 1000واں ہے، اور اسی طرح آیات مبارکہ کو جانتا تھا۔ بلکہ اگر قرآن مقدس کے حروف کے بارے میں سوال کرتے یا مثلاً قرآن کریم میں لفظ اللہ کے متعلق یا اس کے علاوہ باقی الفاظ کے متعلق پوچھتے تو وہ پورے قرآن مقدس کے بارے میں ہر ایک کا جواب دیتا تھا، اور وہ یوں بیان کرتا تھا کہ عام طور پر کوئی حافظ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ ایک عجیب قسم کی معلومات معجزانہ طور پر رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ فلاں شخص بہت مقروض ہے، اس نے مجھے ایسی دعا کے متعلق سوال کیا ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز کے بارے میں علم ہو تو بتائیں تاکہ میں اسے بتا سکوں۔ اس نے کہا میں قرآن کریم کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا، اگر آپ چاہیں تو قرآن مقدس سے آیات کریمہ بتاؤں تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ صرف اسے ہی بتائیں اور وہ بھی کسی دوسرے شخص کو نہ بتائیں، ورنہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ میں نے شرط قبول کر لی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے کہو کہ اتنی تعداد میں 10 دن تک یہ آیت شریفہ پڑھے، انشاءاللہ قرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔
سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ میں نے یہ وظیفہ اس مقروض شخص کو بتایا، اس نے اسے انجام دیا۔ 10ویں دن اس کا قرض ادا ہو گیا، حالانکہ قرض بہت زیادہ تھا اور ادا ہونے کا احتمال بھی نہ تھا۔ ایک خصوصیت جس نے تمام کو حیرت میں ڈال رکھا تھا اور اکثر لوگ اسی طرح بعض اوقات آزمائش کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ جو بھی قرآن کریم کا نسخہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا، خواہ وہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہی کیوں نہ ہوتا، اور اس سے سوال کیا جاتا کہ فلاں آیت نکال لو، تو وہ بغیر ورق گردانی کرے اسی صفحے کو نکالتا تھا۔ یعنی جب قرآن کریم کو کھولتا تو اس کے سامنے جو 2 صفحے نکلتے تھے، آیت مطلوبہ ان میں سے کسی ایک صفحے پر ہوتی تھی، اور اپنی انگلی رکھ کر وہ آیت کریمہ دکھا دیتا تھا۔ اور عجیب ترین بات تو یہ تھی کہ اگر عربی رسم الخط کی باریک ترین سطر سے لکھی ہوئی تحریر سے لکھی ہوئی کتاب، مثلاً مقاصد شرع، اس کے ہاتھ دیکھ کر کہا جاتا کہ ان صفحات سے اس کے ہاتھ میں دے کر کہا جاتا کہ ان صفحات سے آیات کریمہ تلاش کرو، حالانکہ ان صفحات میں آیات شریفہ بہت ہی کم تعداد میں موجود ہوتی تھیں اور لکھائی بھی واضح نہ ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بغیر توقف کے ان میں سے آیات مبارکہ تلاش کر کے دکھا دیتا تھا، اگرچہ وہ چھوٹی سی ہی آیت کیوں نہ ہوتی تھی، اور کہتا تھا مثلاً یہ آیت یا یہ جملہ فلاں سورہ اور قرآن کریم کی آیت نمبر فلاں میں ہے۔ ایک دن میں عربی کا لفظ کتاب میں میں نے پڑھا اور یعنی میرے سامنے تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ لفظ قرآن کریم کا ہے۔ ابتدا میں اسے مشخص نہ کر سکا کہ یہ لفظ قرآن سے ہے یا غیر قرآن ہے۔ مثلاً لفظ کفورا، لفظ کفروا ممکن ہے کہ قرآن کریم میں ہو اور اس کے علاوہ کسی عربی کتاب میں بھی ہو، لیکن میں نے جب غور سے دیکھا تو اس کتاب میں صفحے پر اس موضوع پر قرآن کریم سے اس لفظ پر مؤلف ادبی اعتبار سے بحث کر رہا تھا اور اس لفظ کو اسی جگہ ذکر کیا ہے۔ میں نے اس مقام پر اس سے سوال کیا کہ آپ کو کس طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن کا لفظ ہے؟ اس نے فرمایا جب میں کتاب کو کھولتا ہوں اور اس میں آیات مبارکہ پڑھتا ہوں تو یہ آیات شریفہ میرے آنکھوں کے سامنے چمکتی ہیں۔ قرآن مقدس کی کلمات اپنی نورانیت کے ساتھ میرے سامنے چمکتے ہیں، اس لیے میں اپنی انگلی سیدھے ان کلمات پر رکھ دیتا ہوں۔ وہ رات اور دن میں ایک ختم قرآن پڑھتا تھا۔ جب ہم نے حساب کیا تو وہ ہر جزو قرآن 15 منٹ کے حساب سے تلاوت کرتا تھا۔ عجیب ترین بات تو یہ تھی کہ وہ اسی رفتار کے ساتھ سورت کو آخر سے اول کی طرف بھی پڑھتا تھا۔ میں نے ایک دن قرآن کریم کھول کر اس سے سورہ حجرات آخر سے اول کی طرف پڑھنے کے لیے کہا۔ اس نے اسی رفتار کے ساتھ آخر سے اول کی طرف پڑھی جس طرح اول سے آخر کی طرف قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس اہمیت کو معلوم کرنا چاہیں تو سورہ توحید کے آخر سے اول کی طرف تلاوت کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح سے پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ مثلاً اگر ہم کہیں احد کفواً لم یکن لہ ولم یولد ولم یلد الصمد اللہ احد اللہ قل، جب آپ اس طرح تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کس قدر مہارت رکھتا ہے۔ بہرحال جو واقعات میں نے خود دیکھے انہیں نقل کرنے سے شاید کربلائی محمد کاظم حافظ القرآن کی معمولی سی حالت بیان کر سکوں۔ ان واقعات کو دیکھنے والے میرے علاوہ سینکڑوں افراد تھے، مراجع تقلید میں بھی تھے۔ مثلاً مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید بروجردی، آیت اللہ العظمیٰ سید حکیم نے بھی دیکھا، لیکن شنیدن دیدن کے برابر نہیں۔ اگر آپ اسے 1 گھنٹے دیکھ لیتے تو یقین کر پاتے کہ اس نے قرآن کریم کو عام لوگوں کی طرح زبان سے یاد نہیں کیا، بلکہ آپ بھی مراجع تقلید مثل آیت اللہ العظمیٰ سید بروجردی قرآن کریم کی تصحیح کے لیے استفادہ کرتے۔ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا آپ کو کم سے کم فائدہ یہ ضرور ہوتا کہ خداوند کریم کی حقانیت اور اسلام و قرآن کی عظمت ثابت ہو جاتی، جو اس کو قرآن کریم بطور معجزہ زبانی یاد ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے آپ کو عقیدہ توحید پختہ ہو جاتا۔ بہرحال اصل واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ مرحوم کربلائی محمد کاظم نے مجھے بتایا
کہ ماہ محرم کے ایام میں ہمارے دیہات میں جہاں ہم رہائش پذیر تھے ایک واعظ تبلیغ کے لیے آیا۔ ہمارا دیہات بنام ساروق عراق کے شہر کے اطراف میں تھا۔ واعظ ہر رات ممبر پر جا کر مجلس پڑھتا تھا۔ میں ان دنوں میں نوجوان تھا، احکام اسلام یاد کرنے کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ میں واعظ کی مجلس میں باقاعدگی سے شرکت کرتا تھا۔ ایک رات کو واعظ نے تقریر کے دوران خمس اور زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا اور اس نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خمس ادا نہ کر سکے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مال کا 5واں حصہ سادات اور امام زمانہ علیہ السلام کا حق ہے۔ اس کا مال غیر مخمس ہے اور ممکن ہے کہ جو لباس تیار کیا ہے وہ اسی مال سے ہو، یا جو مکان بنایا ہے وہ اس مال سے بنایا ہو جس سے خمس ادا نہیں کیا۔ آپ نے اس مال کے 5ویں حصے میں جو سادات اور امام زمانہ علیہ السلام کا حصہ ہے تصرف کیا۔ آپ کا وہ تصرف غاصبانہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کے مسائل بیان فرمائے کہ میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا کہ جو کچھ احکام اسلام مسائل سنوں گا ان پر عمل کروں گا۔ میں احکام سننے کے بعد مختصر غور و خوض کے ساتھ مطلع ہوا کہ اس دیہات کے امراء اور زمین دار خمس اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس دیہات کا مالک بھی خمس اور زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ابتدا میں اس دیہات کے مالک کو میں نے یہ حقوق خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس دیہات سے ہجرت کر جاؤں گا اور اس دیہات کے مالک اور زمین داروں کے لیے کام نہ کروں گا۔ اس خیال سے کہ وہاں سے چل پڑا۔ قوم اور قبیلے نے بہت زیادہ منع کیا، بالخصوص میرے والد بزرگوار نے اس دیہات کی سکونت ترک کرنے سے منع کیا۔ یہاں سے ہجرت نہ کرو۔ میں جو خدا سے ڈرتا تھا ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بالآخر رات کو وہاں سے راہ فرار اختیار کی۔ تقریباً 3 سال میں نے دوسرے دیہات میں جا کر ذریعہ معاش بنایا۔ گزر اوقات کے لیے اس دیہات کی رہائش اختیار کی اور پیٹ پالنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ صحرا اور بیابان سے خار و لکڑی وغیرہ اکٹھی کر کے لے آتا اور انہیں بیچ کر اپنی زندگی بسر کرتا۔ ایک دن میں دیہات کے مالک میری زندگی کے گزر اوقات سے مطلع ہوا تو اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں نے توبہ کر لی اور خمس و زکوٰۃ ادا کروں گا۔ آپ واپس اس دیہات میں آ جائیے اور اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں رہ کر زندگی بسر کیجیے۔ میں نے اس کی بات قبول کر لی اور واپس اسی پہلے دیہات یعنی ساروق میں چلا گیا اور اپنی زمین میں جو اسی دیہات کے مالک نے مجھے دی تھی زراعت کرنے لگا۔ نصف دن کام کرتا تھا اور اپنی آمدنی میں سے نصف حصہ اس دیہات میں رہنے والے فقراء اور مسکین میں تقسیم کرتا تھا۔ بہت سے فقراء اور حاجت مندوں کی مدد کرتا اور میں اس بات کو بہت پسند بھی کرتا تھا کہ غریبوں محتاجوں کی مدد کرتا رہوں۔ یہاں تک کہ گرمیوں کے دنوں میں ایک دن گندم صاف کرنے کے لیے زمین پر گیا۔ گندم کو اکٹھا کیا، کوٹا، پھر صاف کرنے کے لیے ہوا کے انتظار کرنے لگا تاکہ اس کے ذریعے سے بھوسا اور گندم کے دانے علیحدہ کروں۔ جس قدر انتظار کی ہوا نہیں چلی، کسی پتے کو حرکت نہیں تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر واپس دیہات کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اپنے دیہات کا ایک فقیر ملا۔ اس نے کہا، اس سال آپ نے اپنی آمدنی سے مجھے کچھ نہیں دیا، آپ نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، خدا ایسا وقت ہی نہ لائے کہ میں آپ کو بھلا دوں، لیکن ابھی تک گندم وغیرہ محصولات کو صاف کر کے گھر نہیں لایا اور آپ یقین رکھیں آپ کا حق محفوظ ہے۔ وہ فقیر خوش ہو گیا اور دیہات کی طرف چلا گیا، مگر میرا دل بے قرار ہو گیا۔ میں واپس کھیت میں آیا، بہت زحمت کے ساتھ کچھ گندم اکٹھی کی اور اس فقیر کے لیے اٹھا لی۔ کچھ گھاس کاٹ کر گوشت پندوں کے لیے ہمراہ لے لیا۔ ظہر سے چند گھنٹے کے بعد عصر کا وقت تھا کہ میں گندم اور گھاس کو اٹھا کے دیہات کی طرف چل پڑا۔ قبل اس کے کہ میں دیہات میں داخل ہوتا، باغ میں پہنچا جو بہتر تن کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں 2 امامزادوں کی قبریں ہیں بنام امام زادہ جعفر و امام زادہ صالح، اور ایک حصے میں اس میں چہل و دختران کے نام سے مشہور ہے۔ میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے امام زادے کے مزار کی طرف بیٹھ گیا، گندم اور گھاس کو ایک طرف رکھ دیا اور صحرا کی طرف دیکھتا تھا۔ اچانک 2 نوجوان نظر آئے۔ ان میں سے ایک بہت اچھے قد و قامت کا مالک تھا، نہایت تذوق و احتشام کے ساتھ میری طرف آ رہے تھے اور ان کا لباس عربی تھا۔ سر پر سبز رنگ کا عمامہ،
رکھا ہوا تھا۔ جب میرے قریب پہنچے تو مجھے نام لے کر پکارا، حالانکہ اس سے قبل میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ اس باعظمت شخصیت نے مجھے فرمایا، کربلائی کاظم آؤ، اکٹھے مل کر ان امام زادوں کی فاتحہ پڑھیں۔ میں نے کہا، آقا میں نے ابھی آپ سے پہلے زیارت کی ہے اور اب گھاس گھر لے جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ فرمایا، بہت اچھا ہے، اس گھاس کو دیوار کے ساتھ رکھو اور ہمارے ساتھ آؤ، فاتحہ پڑھو۔ میں نے ان کی اطاعت کی اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ پہلے امام زادوں کی زیارت کی اور فاتحہ پڑھ کر دوسرے امام زادے کے مزار پر گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا، ان کے ساتھ اس مزار پر گیا۔ اس مقام پر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے الفاظ ادا کر رہے ہیں جو میری سمجھ سے باہر تھے، اس لیے میں مزار کے کنارے خاموش کھڑا تھا۔ اچانک میں نے چھت کے کنارے پر نظر کی تو کچھ عبارت لکھی ہوئی دکھائی دی، نور کے ساتھ چند کلمات لکھے ہوئے نظر آئے۔ اس باعظمت شخصیت نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا، کربلائی کاظم کیوں نہیں اس چیز کو پڑھتا؟ میں نے عرض کیا، آقا میں استاد کے پاس نہیں گیا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس شخصیت نے فرمایا، لیکن تجھے چاہیے کہ تو پڑھے۔ اور پھر میرے نزدیک آ کر اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور بہت زور سے دبایا اور فرمایا، اب پڑھو۔ میں نے پوچھا، کیا پڑھوں؟ فرمایا، اس طرح سے پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 53۔ میں نے اس آیہ مبارکہ کو بعد والی چند آخری آیات کے ساتھ آقا کے ساتھ پڑھا۔ آقا نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آیت نمبر 59 کے آخری کلمات پر پہنچے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ میں نے ادھر آقا کی طرف مڑ کر دیکھا تاکہ ان کی خدمت میں کچھ عرض کروں، مگر اچانک دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، اور وہی آقا کی جس کا ہاتھ لحظہ قبل میرے سینے پر تھا، اب اس کی خبر نہیں، اور وہ عبارت جو چھت کے کنارے پر موجود تھی اس میں سے ایک لفظ بھی باقی نہیں۔ اس وقت مجھ پر عجیب رعب اور ترس طاری ہوا، اور اس کے بعد کوئی خبر نہیں کہ کیا ہوا، یعنی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ صبح کی اذان ہونے کے قریب تھی جب مجھے ہوش آیا، بھی اندھیرا ہی تھا۔ پہلے دن کا واقعہ فراموش کر چکا تھا، جس طرح کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے اور چند لحظہ اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کہاں ہے۔ میں نے بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، بدن میں عجیب قسم کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں امام زادے کے مزار پر ہی بیٹھا ہوں۔ اپنے آپ کو سرزنش کی کہ تجھے زندگی کا کوئی کام نہیں، آخر اس جگہ تو کیا کر رہا ہے؟ بالآخر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور امام زادے کے ضمن سے باہر آیا، گھاس وغیرہ کا بار کاندھے پر رکھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے پر چلتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں عربی کے کافی کلمات جانتا ہوں، اور پھر اچانک مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر مجھ پر رعب اور خوف طاری ہو گیا، لیکن اس دفعہ جلدی اپنے آپ کو گھر پہنچایا۔ گھر والوں نے بہت سرزنش کی اور کہا، اس وقت تک تو کہاں تھا، رات کہاں گزاری؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھاس گوس بندوں کے سامنے ڈال دی، اور صبح سویرے ہی وہ گندم حاجت مند کے گھر پر پہنچائی، اور بغیر توقف کے وہاں دیہات پر جو پیش نماز تھا اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آقای شیخ صابر عراقی اس جگہ پیش نماز تھے، پوری داستان اول سے آخر تک لے کر ان کی خدمت میں بیان کیا۔ آقای شیخ صابر نے مجھ سے کہا، جو کچھ تجھے یاد ہے اسے پڑھو۔ میں نے تلاوت کی، پھر مجھے فرمایا، قرآن کریم کی آیت شریفہ ہیں۔ اس نے کئی گھنٹے مجھ سے سوالات کیے اور جو کچھ وہ پوچھتا تھا میں اسے جواب دے دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس گاؤں کے لوگ اس واقعے سے مطلع ہوئے، لیکن میں اپنے کاروبار میں مشغول رہا، زراعت کرتا رہا۔ ایک دن میں ایک چھوٹے دیہات بنام شہاب میں گیا جو ملایر کے قریب تھا۔ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس گاؤں شہاب کے لوگ رہنے والے میرا واقعہ آقای سید اسماعیل علوی بروجری سے بیان کرتے رہتے تھے۔ وہ دیہات شہاب میں تشریف لائے اور مجھے ملے، بہت اصرار کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ ملایر لے گئے۔
وہاں ایک جلسہ منعقد کیا اور ملائر کے لوگوں کو میرا قصہ سنایا۔ ملائر کی شخصیات نے میرا کافی امتحان لیا، بہت آزمائش کی اور تمام تعجب کرنے لگے۔ آخرکار ملائر کے علماء نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ میرے اس واقعے کو ایران کے مختلف شہروں کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرے، اپنی ذمہ داری کو انجام دے، حضرت ولی العصر ارواحنا فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس پر کس طرح اظہار لطف فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پہل آیت اللہ العظمیٰ آقا سید بروجردی کی خدمت میں لے گئے، ان سے تعارف کرایا، میں قم میں آیا۔ آقا نے مجھ سے بہت سے سوال کیے، بالآخر مطمئن ہو گئے کہ امام عصر علیہ السلام نے مجھ پر لطف فرمایا ہے۔ حوض علمیہ قم کے بزرگ ترین علماء نے مجھے دیکھا اور تمام نے اس حقیقت کو اپنے ذہنوں میں جگہ دی۔ پھر تاجر حضرات نے مجھے نجف اشرف بھیجا، کربلا معلیٰ اور نجف اشرف کے علماء کے نزدیک ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چند آدمی اس سفر پر میرے ساتھ تھے۔ ان تاجر حضرات اور علماء کرام کے نام میں فراموش کر چکا ہوں، لیکن آیت اللہ العظمیٰ آقا میلانی جو ان دنوں کربلا معلیٰ میں تھے، اور آیت اللہ العظمیٰ آقا محسن حکیم نجف اشرف میں تھے، ان کی محبت مجھے یاد ہے۔ سب نے حضرت ولی العصر علیہ السلام کے معجزے کا اقرار کیا، اور جب میں ایران واپس آیا دوبارہ فدایان اسلام کے افراد نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا، اور فی الحال قوم میں قیام پذیر ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سی داستان تھی میرے حالات جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ میں نے اس وقت اس کا شکریہ ادا کیا اور اس قصے کو اسی وقت یاد کر لیا اور لکھ لیا، اور آج لفظ بلفظ آپ لوگوں کے لیے نقل کر رہا ہوں۔ ضمناً چند نکات آخر میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا یہ کہ آقائی کربلائی محمد کاظم کریمی سارقی فراہانی ادا کے حافظ القرآن سن ہجری 1378 قمری روز تاسوعاء یعنی 9 محرم 78 سال کی عمر میں قم مقدسہ میں وفات پائی اور قم 9 کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ مرحوم آقائی میلانی نے مرحوم کربلائی محمد کاظم سے ملاقات کے بعد اپنے دستخطوں کے ساتھ تحریر فرمایا، جو کہ لفظ بلفظ درج کر رہا ہوں، یعنی بسم جلت اسماء کربلائی محمد کاظم کے ساتھ نجف اشرف اور کربلائے معلیٰ میں اہل علم حضرات کی موجودگی میں اور باقی مختلف طبقات کی موجودگی میں کئی دفعہ ملاقات ہوئی، کئی طریقوں سے مختلف قسم کی کافی امتحان لیے۔ قرآن کریم کی آیات اور کلمات میں اس کی مہارت کسی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے۔ جو شخص بھی اس کے ساتھ مل جل رکھتا اور اس کے حالات سے آگاہ ہو تو وہ چند دنوں میں اس چیز سے مطلع ہو جائے گا کہ اسے جو مہارت قرآن کریم کے بارے میں نصیب ہوئی وہ معجزہ ہے۔ اس کے حافظے کی قوت اور باقی امور میں آزمائش کرنے سے کاملاً متوجہ ہو جائے گا کہ اس قسم کا تسلط قرآن مجید کی تمام خصوصیات میں معرفت رکھنا یہ انسان کی ظاہری طاقت سے بالاتر ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ کوئی شخص کتنا ہی حافظہ کیوں نہ رکھتا ہو، اس قسم کے امتحانات اور اختیارات میں کامرانی اور کامیابی حاصل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهَبُ مَا يَشَاءُ لِمَن يَشَاءُ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ الحقیر محمد ہادی الحسینی المیلانی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مرحوم کربلائی محمد کاظم کو قرآن مجید کی صحیح تعلیم دی گئی، اس لیے بزرگ علماء مثل آیت اللہ بروجردی قاریوں کی قرأت کے اختلاف کے بارے میں کربلائی سے سوال کرتے تھے، اور مرحوم آقائی خالصی نے پورا قرآن کربلائی کے پاس پڑھا تھا اور قرأت کے اختلاف سے قرآن کریم میں جو غلطیاں موجود تھیں انہیں درست کیا، اور ان میں میں نے خود اس سے درخواست کی کہ سورہ صافات کی آیت کریمہ نمبر 129 کی تلاوت کروں۔ اس نے اسے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی قرأت کے مطابق پڑھا، یعنی سلام علی آل یاسین، حالانکہ موجودہ قرآن کریم میں اعراب اس طرح ہے سلام علی الیاسین۔ چوتھا نقطہ یہ کہ جب کربلائی محمد کاظم علماء کرام کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرتا، عام لوگ
عام لوگوں کو نہیں بتاتا تھا کہ وہ آقا کون تھا، فقط یہی کہتا تھا کہ وہ سید تھے۔ بعض گمان کرتے تھے کہ یہ دو اشخاص سید وہ دونوں امامزادے ہی تھے کہ عطیہ اسے عنایت فرمایا، حالانکہ دلائل کے اعتبار سے اس طرح نہیں ہے، بلکہ یقین یہ تھا کہ ان دونوں افراد میں سے ایک شخصیت جو کربلائے محمد کاظم کے ساتھ گفتگو کرتی تھی اور سینے پر ہاتھ پھیرا تھا، وہ حضرت بقیت اللہ روحی الفدا علیہم السلام تھے، اس لیے کہ وہ دونوں سید امامزادے کی زیارت کے لیے مزار پر تشریف لے گئے تھے اور ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھا تھا، اور یہ ناممکن ہے کہ امامزادہ اپنی ہی زیارت خود پڑھ لے اور اپنی فاتحہ بھی خود پڑھے۔ علاوہ ازیں اس قسم کا معجزہ اور وہ بھی ان خصوصیات کے ساتھ ایک لحظے میں سوائے ولی اللہ العظیم کے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مرحوم کربلائی محمد کاظم خود بھی کبھی کبھی وضاحت فرما دیتے تھے کہ وہ آقا حضرت ولی العصر علیہم السلام تھے۔ عزیز قارئین کرام، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے سلسلے کو یہیں روکتے ہیں، اور یہ ایک ہی واقعہ اس پوری ریڈنگ میں مکمل ہو گیا۔ کافی طویل تھا لیکن انتہائی خوبصورت واقعہ ہے کاظم کربلائی کا۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہمیں بھی بہترین قاریان قرآن میں شامل فرمائے، اور قرآن سے انسیت پیدا کرنے کی اور محبت پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور لذت تلاوت قرآن سے ہم سب کو آشنا کرے انشاءاللہ الہی آمین۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کروں گی، اور یعنی پارٹ نمبر 3، ملاقات امام زمانہ کی جلد نمبر 2، پیج نمبر ہوگا 38، اور ہیڈنگ ہوگی باجدیت کامل اپنے مقصد کو پہنچا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔